بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم اپنے پروگرام پارکنسنز ڈیزیز کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں, اور آج پارکنسنز ڈیزیز کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور ایڈوانسڈ ٹاپک ہے جو پارکنسنز کا, اس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے پارکنسنز ڈیزیز میں نیورو سرجری کا رول. پارکنسنز کے پیشنٹ بالعموم دواؤں سے ان کا علاج ہوتا ہے, لیکن اگر پارکنسنز کی ہسٹری کو دیکھیں تو ابتدائی دور میں سرجری سے اور نیورو سرجری سے ہی کافی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, اور ابھی بھی بہت سارے پارکنسنز کے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو دواؤں سے پوری طرح بہتر نہیں ہو پاتے, تو ان کے لیے نیورو سرجیکل انٹرونشنز اویلیبل ہیں. اور آج کے پروگرام کے لیے ہم نے اس ملک کے دو انتہائی مشہور اور مایہ ناز نیورو سرجنز کو دعوت دی ہے. میرے سامنے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رشید جمعہ, کہ جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. رشید جمعہ صاحب جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں نیورو سرجری کے ہیڈ رہے ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بھی رہے ہیں پاکستان کے, اور آج کل آغا خان یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. اور ہمارے ساتھ پروفیسر حمید اللہ بزدار ہیں, کہ جو بولان یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ رہے ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے ان کا, اور پارکنسنز ڈیزیز اور اسپیشلی ڈیپ برین اسٹیمولیشن کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور ہم بات رشید جمعہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی پارکنسنز ڈیزیز میں کافی انٹرونشن کرتے رہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ پارکنسنز ڈیزیز میں نیورو سرجری کا رول ابتدا میں تو بہت اسٹیبلش تھا جب دوائیں اتنی نہیں تھیں, اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے, اور پھر وہ کم ہوتا چلا گیا, اور پھر بالکل ختم ہو گیا, اور اب دوبارہ سے ایک پورا ری ایمرجنس ہے نیورو سرجری کی. تو ایک تو پوری ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پارکنسنز میں سرجری کا کیا رول رہا ہے, اور اب اس وقت فیوچر میں کیا انٹرونشن جو اویلیبل ہوں گی مریضوں کو, اور کون سے مریض ہیں کہ جن کے لیے انٹرونشنز اویلیبل ہوں گی. شکریہ ڈاکٹر واسع. یہ کہانی کافی پرانی ہے, اور اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مریض کو فالج ہوا تھا, اور مریض کو پہلے سے پارکنسنز تھی اور کو لرزہ تھا ہاتھ پاؤں میں, اور اس کے فالج میں وہ چیز ختم ہو گئی, اور اس سے یہ پتہ لگا کہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے, اور اگر کسی طرح ناکام کیا جائے تو یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد نیورو سرجنز نے وہ جو ایریا ہے جس کو ہم بیزل گینگلیا کہتے ہیں, اس میں سوچا کہ جی فالج تو ہم نہیں کریں گے, لیکن کسی اور طریقے سے اس کو ناکام کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپریشن بنائیں گے وہ ان کی نوعیت یہ تھی کہ کافی ایکوریٹ انسٹرومنٹس کے ساتھ اس جگہ پہنچ کے یا تو وہاں سے ہیٹنگ کریں یا کولنگ کریں, اور کسی طرح وہاں پہ ایک لیژن جس کو ہم کہتے ہیں, دماغ کے کچھ حصے کو جو اس کا باعث ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. اچھا. جو جس طرح اس مریض میں فالج کی وجہ سے ہوا تھا, اور اس سے یہ بات شروع ہوئی, اور وہ اتنا کامیاب اور مقبول ہوا کہ دنیا بھر میں یہ کافی جلدی پھیل گیا, اور پاکستان میں بھی یہ 1950s میں اور 1960s میں کافی مقبول رہا. لاہور میں ایک ہمارے مرحوم پروفیسر بشیر صاحب تھے, انہوں نے بہت زیادہ کام کیے, انہوں نے آلموسٹ 2000 مریض کا تھیلاموٹمی کیا. اچھا. جی. اور کراچی میں پروفیسر جمعہ نے کیے, مرحوم پروفیسر جمعہ نے, ان تعداد ان کی کم تھی, مگر ان کے بھی کافی, ہم نے بھی ان کے پیشنٹس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں. خیر ویڈیو تو نہیں ہوتی تھی اس میں, وہ 8 ملی میٹر فلم ہوتی تھی, وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ کافی عرصے چلتا رہا, اور وہ لیژننگ زیادہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوئی. اس کا پورے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مریض کی ایکس رے کرتے ہیں, اور وہ ایکس رے کرنے سے پہلے آپ مریض کے سر پہ ایک میٹل کا فریم لگاتے ہیں, اور اس میٹل کے فریم اور ایکس رے سے آپ کیلکولیٹ کر کے 0.1 ملی میٹر یعنی کہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 ملی میٹر کی ایکوریسی پہ آپ دماغ کے ایک خاص حصے پہ اسٹیریوٹیکٹک سرجری تھی, اس کو اسٹیریوٹیکٹک سرجری کرتے ہیں, اور وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوئی, اور وہ چلتا رہا. اور جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں یہ کافی مقبول رہا اور کافی کامیاب رہا. لیکن جو سب سے زیادہ کامیابی ہے, اگر مریض کو ایک طرف کی پارکنسنز, ہیمی پارکنسونین پیشنٹ جو ہے ایک طرف کی ہو,
تو آپ دوسری طرف جو بیکاز برین کا آلٹرنیٹ کنٹرول کا سسٹم ہوتا ہے, دوسری طرف وہ ڈیمیج والا کریں تو مریض ٹھیک ہوتے ہیں. اگر دونوں طرف ہو تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور تو وہ آپ کو پھر دوسرا ایک آپریشن ہے جس کو پیلیڈوٹمی کہتے ہیں, وہ انٹروڈیوس ہوا, کیونکہ اس کا جو ہے بائیلیٹرل پہ, کیونکہ بائیلیٹرل ڈیمیج کرنے سے جو پیشنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا ایشو رہا. اور اس لیے جب لیٹ 60s ارلی 70s میں جو دوائیوں کا جس پہ آپ ماہر ہیں وہ آئیں, لیووڈوپا وغیرہ آئیں, تو ایک دم یہ یعنی کہ ایک آپریشن جو ہزاروں کے تعداد میں ہر سال دنیا بھر میں ہوتے تھے آلموسٹ زیرو ہو گئے, بیکاز دوا کی وجہ سے. بیکاز آپ صرف ہیمی والوں کو بہت بہتر کرتے تھے, جو بائیلیٹرل تھے ان کو تھوڑا بہت کرتے تھے, اور سرجیکل جو ایشوز تھے وہ سامنے تھے, بیکاز اس وقت ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی. تو پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ دوائیوں پہ شفٹ ہو گیا, اور جو سرجن جو آپریشن کرتے ہیں وہ دوا لکھنا انہوں نے شروع کر دیا. اس وقت نیورولوجسٹ بھی کم تھے پاکستان میں, اور ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے سینئر نیورو سرجنز یہ دوائیاں وغیرہ لکھ رہے تھے, اور یہ سلسلہ جو ہے اس وقت سے چلتا رہا. اب یہ جو دوا ہے بہت ہی مفید, بہت ہی اچھی, لیکن کوئی ایسا علاج نہیں ہے, کوئی ایسا علاج نہیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں. وہ ہو ہی نہیں سکتا. جب کوئی انٹرونشن آپ کرتے ہیں کیمیکل یا فزیکل, اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. سو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگے, اور اس میں 2 میجر سائیڈ ایفیکٹس جو پیشنٹ کو تنگ کرتے تھے. ایک تو وہ مسلسل ان کی کنٹرول نہیں رہتی تھی, کچھ وقفے ہوتے تھے جب آن اینڈ آف. جی وہ اس کا آپ نے شاید اپنے پروگرام میں پہلے ذکر کیا ہوگا. پارکنسنس کے مریض تو آن اینڈ آف سے بہت اچھی طرح واقف ہے. تو وہ, اور دوسرا جیسے ڈوز آپ کو تھوڑا بڑھانا پڑتا تھا کنٹرول کے لیے, تو جو ایکسٹرا موومنٹ ہے ڈسکائنیزیا جس کو آپ لوگ کہتے ہو, وہ چیزیں شروع ہو گئیں. اور تو پھر جو ہے لوگ سوچنا لگے کہ کچھ اور طریقے کریں. اور ایک بہت ہی مائناز نیورو سرجن ہے, وہ ایکچولی ہیں الجیرین, اور اس لیے ان کا نام تھوڑا سا فرینچ نہیں ہے, وہ تھے فرانس کے, اور الجیرین تھے فرانس کے. ان کا نام تھے علیم بینابید. پروفیسر بینابید گرنوبل میں ہوتے تھے, اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ وہ جو ہم تھیلیموٹمی کرتے تھے وہ ہم نے اس کو ڈیمیج نہیں کرنا, اس کو ہم نے الیکٹریکلی اسٹیمولیٹ کرنا ہے. اور انہوں نے بنیاد رکھی جو آج کل کا جدید سسٹم ہے, وچ از ڈیپ برین اسٹیمولیشن. تو بدر صاحب اس وقت جو ہے کرنٹ نیورو سرجیکل انٹرونشنز میں سب سے پاپولر انٹرونشن تو ڈیپ برین اسٹیمولیشن ہے. اچھا, چونکہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, لاہور میں تو کافی سارے ڈیپ برین اسٹیمولیشن کی سرجریز ہوئی ہیں, اور کراچی میں بھی میرا خیال ہے اس کا پوٹینشیل بہت موجود ہے, اور اس حوالے سے مریض سوال بھی بہت کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ ڈیپ برین اسٹیمولیشن ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح ہوتی ہے, اور دوسرے ایک کہ کون سے مریض ہیں کہ جن کے اندر یہ انٹرونشن ہو سکتی ہے یا یہ ڈیوائس ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو مریضوں کے لیے یوزفل ہو. شکریہ ڈاکٹر واسع. یہ جو ڈیپ برین اسٹیمولیشن ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ اس کا تو آپ کو علم ہوگا کہ کس طرح سے ڈوپامین جو سبسٹینشیا نائگرا ہے وہ کس طرح سے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اسٹائل کولین کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ پھر مسل ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو الیکٹرک اسٹیمولیشن کے ذریعے انہی سیلز کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈوپامین پروڈیوس کریں, اور ڈوپامین پروڈیوس کرنے کے بعد اسٹائل کولین کو ریگولیٹ کریں اور مسل ایکٹیویٹی کنٹرول میں آ جائے. یعنی برین میں کرنٹ ایسی دی جاتی ہے جی جس سے جو برین میں کیمیکلز کا لیول ہے وہ صحیح ہو جائے. جی وہ کیمیکل کا لیول صحیح ہو جائے, اور جس کی وجہ سے جو مریض کے سمپٹم میں بہتری جو لاس آف کنٹرول ہے مسل ایکٹیویٹی کا وہ کنٹرول میں آ جائے. چونکہ یہ ایک ریورسیبل لیجن ہے, مطلب اگر آپ پیشنٹس کو اس کے ڈرا بیکس پروڈیوس ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جو ہی آپ الیکٹروڈ نکال دیں گے تو کوئی اس کا آفٹر ایفیکٹ نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ ان پیشنٹس کے لیے مفید ہے, ایک تو جو ڈوپامین اس سے لیووڈوپا سے امپروو ہو رہے ہوں یا لیووڈوپا سے ان کو فائدہ ہوا ہو, لیکن چونکہ لیووڈوپا میں آن آف فینامنا بہت زیادہ ہے اور اس میں پھر کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک پروگرام کے ذریعے ان الیکٹروڈس کو
اس کی ایک بیٹری ہوتی ہے جس کو یہاں کلیویکل چیسٹ میں فکس اپ کیا جاتا ہے، پھر اس کا ایک پروگرامر ہے، اس پروگرامر کے ذریعے اس پیس میکر کے ذریعے یا الیکٹروڈ کے ذریعے اس کو پھر اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس اسٹیمولیشن کا جو دورانیہ ہے وہ پیشنٹ کے سائنس اینڈ سمٹمس کے مطابق ہوتا ہے. مینس جس وقت وہ ریسٹ پہ ہوگا تو اس کی ایکٹیویٹی کم ہوگی، جس وقت وہ ایکٹیو ہوگا لائف اس کی وہ ہوگی ایکٹیو ہوگی تو وہ پروگرام جو ہے وہ آن ہوگا. تو اس میں آفٹر ایفیکٹس اور تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مائنر سرجیکل کمپلیکیشنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جس میں ہیمریج ہے، انفیکشن ہے، الیکٹروڈس کا ڈسپلیسمنٹ ہے، کبھی اگر ٹارگٹ لوکلائزیشن صحیح نہ ہو تو پیشنٹس امپروو نہ کرے، اور بیٹری کے کبھی کبھار ایشوز آتے ہیں. سو اتنا کوئی میجر اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. دیٹ از وائی اٹ ہیز بیکم مور پاپولر. تو یہ الیکٹروڈ برین میں کس جگہ لگائے جاتے ہیں؟ یہ سب تھیلمک نیوکلیس، یہ 3 جگہیں ہیں جی. ایک تو جو سائٹ موسٹ کامنلی نیورو سرجنز وہ کرتے ہیں وہ ہے سب تھیلمک نیوکلیس. جی یہ تھیلمس کے نیچے چھوٹا سا پارٹ ہے کلوز ٹو دی برین اسٹیم، کلوز ٹو دی برین اسٹیم. تو وہاں پہ بس اس کو لگا کے الیکٹروڈ کو پھر، اور یہ سرجری میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ سرجری میں جی یہ تو تقریباً کوئی 12-14 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ پہلے پیشنٹس کو لایا جاتا ہے، پھر اس پہ فریم فکس کیا جاتا ہے، پھر اس کو سی ٹی اسکین میں جا کر اس کی ٹارگٹ لوکلائزیشن کی جاتی ہے، پیرامیٹرز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے مطابق انسیجن دیا جاتا ہے، برہول بنایا جاتا ہے. برہول بنانے کے بعد پھر وہ سائمولیٹرز ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ٹارگٹ ہے اس کو کر کے اس پہ الیکٹروڈ رکھ کے پھر اس کو سائمولیٹ کیا جائے، مانیٹرز پہ اس کی ایکٹیویٹی دیکھی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیورولوجسٹ ہوتے ہیں جو موومنٹس کو ساتھ ساتھ کنٹرول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں. تو پاکستان میں سرجری ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے اچھی طرح؟ جی بالکل. اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس سرجری کے لیے ہمیں انڈیا جانا چاہیے یا سنگاپور جانا چاہیے، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہمارے سرجنز ماشاءاللہ اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی جگہ یہ سرجری ہوتی ہے اس طرح پاکستان میں بھی یہ سرجری جی بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی شروع نہیں ہو سکی. اور بالکل اس کا پوٹینشیل ہے، بہت سارے پیشنٹس ہیں جو افیکٹڈ ہیں اور اس پروسیجر سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر جمعہ، کون سے مریض ایسے ہیں کہ جن کو مریض جو یہ سمجھے، کیونکہ کافی مریض دواؤں سے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ظاہر لائف اسٹائل بھی بہتر ہو جاتا ہے دوائیوں سے، تو کون سے مریض ایسے ہیں کہ جو اس ڈیپ برین اسٹیمولیشن والی سرجری سے سب سے زیادہ جن کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر واسی، پہلے اس آپ کے سوال کرنے سے پہلے جسٹ وہ آپ کی پریویس ڈسکشن تھی ڈاکٹر حمید کے ساتھ، تو میں کہوں کہ پاکستان میں ایکسپرٹیز یہ ایشو نہیں ہے. کوائٹ فرینکلی ایشو ہے کاسٹ کا، اور یہ تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کے لیے تھوڑا پروہیبیٹو تھا، اور اس لیے یہ چیز انٹروڈیوس نہیں کی. اب وقت کے ساتھ جو ہے وہ کاسٹ کا ایکویشن تھوڑا بہتر ہوا ہے، لوگوں کی افورڈیبلٹی کچھ بہتر ہوئی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اب پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا. لیکن جو مریضوں کا ہے جو اب تقریباً دنیا بھر میں تقریباً 20 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے ڈیپ برین اسٹیمولیشن کا، اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ کون سے مریضوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ پیشنٹ جو لیووڈوپا لے رہے ہیں اور ان کا جو آن آف فینومینل زیادہ تنگ کر رہا ہے ان کو، اور ان کے ڈسکائنیزیا آ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا، اور یہ زیادہ انٹروڈیوس بھی انہی کے لیے ہوا تھا. لیکن اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بیکاز یہ جو ڈیپ برین اسٹیمولیشن ڈی بی ایس جو ہے یہ آپ کے اس وقت کی جو حالات ہیں ان کو کافی بہتر کر سکتا ہے. لیکن جو انڈر لائنگ بیماری ہے وہ انفارچونیٹلی چلتی رہتی ہے، تو پروگریسو وہ ڈیزیز پروگریسو ہے. تو اور میرا خیال ہے کہ مریضوں کو اور جو ان کے لوائقین ہیں ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ اس کی علامتوں کا علاج ہے اور اس کے کمپلیکیشن اور ٹریٹمنٹ کے کمپلیکیشن کا علاج ہے. تو لوگ زیادہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں اور اس کا انویسٹمنٹ کا ریٹرن لینا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈیزیز میں اس کو
ارلی کریں Early stage. بیفور یہ ڈیزیز آپ کو ڈسیبل کر لے, ٹھیک ہے. بیکاز پھر وہ آپ کو اس کا تھراپیوٹک ونڈو جو ہے بہت کم کم ہو ملے گا, جاتا ہے. کم ملے گا. اچھا, اس بیماری میں پہلے ایک زمانے میں ٹرانسپلانٹیشن کا بھی بڑا ایک شور رہا ہے کہ پارکنسن میں ٹرانسپلانٹیشن کا, اور اب بھی ظاہر ہے اب ایک اسٹیم سیل بھی ایک انٹروینشن آ گئی ہے. تو آپ کے خیال میں اس بیماری میں اس ٹرانسپلانٹیشن کا یا اسٹیم سیل کا کوئی رول ہے فوری جو نظر آ رہا ہو کہ جو ایک فیوچر میں ایسی چیزیں جو مریضوں کے لیے بہت پرومسنگ ہو؟ حمید صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈوپامین کی کمی ہے دماغ میں, کچھ خاص اسپیشلائز سیلز ہیں جو یہ کیمیکل بناتی ہیں, سبسٹینشیا نائگرا کا نام دیا ہے انہوں نے. اور پارکنسنس کے مریضوں کو اگر آپ دیکھیں, ان کے برینز کو آپ ایگزامن کریں تو سب سے جو اہم چیز آپ کو کلیئرلی نظر آتی ہے کہ وہ سبسٹینشیا نائگرا میں ڈوپامین والے سیلز جو ہیں ان کی تعداد اور مقدار کافی کم ہوتی ہے, بیکاز ڈپلیشن وہاں پہ, یعنی کہ کمزوری وہاں پہ ہے. تو ہمیشہ یہ سوچا گا کہ کس طرح ان سیلز کو بڑھایا جائے, ان سیلز کی کارکردگی بہتر کی جائے اور ان کو ایڈیشنل طاقت دی جائے. اور وہاں سے سوچ پھر آگے نکلی کہ کچھ ایسے سیل یہاں پہ ہونے چاہیے جو ان کو دیں. اب ایشو جو ہے وہ ریجیکشن کا بھی ہے, بیکاز آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو کیوں نہیں ایسے کوئی سیل نکالے جائیں جو مریض کے خود ہیں. اور یہاں سے یہ بڑا شروع ہوئی. ایک ہمارے گردے کے اوپر ایک آرگن ہوتا ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں, وہ ہارمون پیدا کرتا ہے. اس کی اور اس کی نوعیت سملر ہے. آپ وہ سیل نکال کے اگر ڈالیں اور ٹروفک فیکٹرز دیں تو وہ ڈوپامین پہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ اینیملز پہ کافی اس پہ ایکسپیریمنٹ لیبارٹری میں ہوئی, وہ تھوڑا پرومسنگ لگا تو لوگوں نے پیشنٹس کے ایڈرینل گلینڈز نکال کے برین میں ڈالنے لگے. وہ اتنا اچھا نہیں تھا بیکاز اس کی وہ سیلز کی انکارپوریشن اتنی اچھی نہیں تھی. لوگوں نے سوچا کہ شاید بہتر یہ ہے کہ جو پیدائش سے پہلے جو فیٹس ہوتا ہے اس کے ذرے نکال کے ڈالے جائیں, اور زیادہ انکارپوریٹ, اور وہ تھوڑا سا زیادہ مقبول ہوا. لیکن اس کے رزلٹ کلینکلی جب, یعنی کہ ہمیشہ ہوتا ہے جو ٹرائل والے بندے کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ کافی اچھا ہوتا ہے, لیکن جب آپ مریضوں میں کرتے ہیں اور لارجر نمبر میں کرتے ہیں تو وہ مایوس کن ہوتا ہے. تو وہ جو فیٹل پہلے پیشنٹ سے موو کر کے وہ فیٹل پہ جو آئے وہ بھی تھا, اس کے کچھ ارلی رزلٹ اچھے تھے مگر وہ اتنا اچھا نہیں تھا. اور اب جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے, چرچا زیادہ یہ ہے کہ اسٹیم سیلز کا, کیونکہ اسٹیم سیلز کو ایک تو آپ ریجیکشن کا پرابلم اوور کم کر سکتے ہیں بیکاز آپ پیشنٹ کا اسٹیم سیل لے سکتے ہیں. دوسرا آپ اس کو اس طرح کنڈیشن کر سکتے ہیں امپلانٹیشن سے پہلے کہ وہ پیورلی ڈوپامین بنائیں اور کچھ نہ بنائیں. اور اس پہلو پہ کافی کام چل رہا ہے, اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ فائنل سٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ پہنچا نہیں ہے, اور اس کی کچھ پاسبلٹی شاید ہوگی شاید. لیکن اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول اور افیکٹو جو ہے وہ ڈی بی ایس ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اچھا بزرگ صاحب, ایک جو بڑی اہم ایشو ہوتا ہے پارکنسن کے پیشنٹ میں ہوتا ہے ٹریمر کا, راشے کا. اور لوگ چاہتے ہیں کہ چلو اگر پارکنسن کے سمٹم بہتر نہیں بھی ہو تو راشا کم سے کم بہتر ہو جائے. تو ایک تو ڈی بی ایس کا جو بھی اثر ہے وہ اس ٹریمر پہ کتنا ہوتا ہے, یا ٹریمر کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی الگ سے بھی انٹروینشن ہے کہ جس کے ذریعے ٹریمر کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, جو پارکنسن کے جو علامات ہیں 70% میں ٹریمرز ہوتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ ریجیڈیٹی ہے, جی جی, بریڈیکائنیزیا ہے, اور امبیلنس, گیٹ امبیلنس ہے, گیٹ پرابلم. اس میں جو اس پروسیجر سے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ ریجیڈیٹی اور بریڈیکائنیزیا کو پہنچتا ہے. جہاں تک ٹریمرز ہیں, ٹریمرز بھی پھر اس کے ساتھ خود بخود کنٹرول ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی فردر ٹریٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. لیکن اگر صرف ٹریمرز ہیں اور باقی چیزیں نہیں ہیں تو اس پہ اس کے علاوہ بھی ٹارگٹس ہیں, جیسے تھیلمس ہے, اس میں اگر اس کے نیوکلیس کو آپ سٹیمولیٹ کریں تو صرف ٹریمرز کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج پہ آتا ہے اور اس کی جو کلینکل کیفیت ہے وہ کیا ہے. ناظرین, ہم اپنے مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں پارکنسنس کے اور اس کے نیورو سرجیکل علاج کے حوالے سے بہت اہم معلومات فراہم کی, اور ہمیں امید ہے کہ یہ معلومات ہمارے مریضوں کے لیے اور ان کے علاج کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی. اور ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.